Watch the bottom line. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو حضرت لال شہباز قلندر کے شاگرد حضرت سکندر بودلہ بہار اور ایک شہزادی کا ہے۔ محترم ناظرین کرام، سیون کے گرد و جوار میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا راجہ جیر جی۔ راجہ جیر جی کے درباری ماہرین نجوم نے حضرت لال شہباز قلندر کے شاگرد کے بارے میں بتایا کافی دن پہلے ایک مسلمان درویش اس علاقہ میں داخل ہوا اور اس نے راجہ جیر جی کے قلعے کے جنوبی حصے کی طرف دور تک پھیلی ہوئی گھنی جھاڑیوں میں اپنا پڑاؤ ڈالا۔ وہ درویش روزانہ 3 مرتبہ اپنے رومال سے زمین کو صاف کرتا اور پھر وجد میں آ کر بلند آواز سے کہتا، میرا مرشد آ رہا ہے لوگو، میرا مرشد آ رہا ہے، آؤ تم بھی میرے مرشد کا استقبال کرو، اس میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ وہ درویش روزانہ بلا ناغہ دن میں 3 مرتبہ اسی طرح ہی کیا کرتا تھا۔ اتفاق سے محل کی کھڑکی جھاڑیوں کی طرف کھلتی تھی۔ راجہ جیر جی کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی اور جوان تھی۔ روزانہ وہ اس کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو جاتی، وہ جنگل کے نظارے سے محظوظ ہوتی، یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا۔ محل کی بعض کنیزوں نے راجکماری کے بارے میں یہ خبر اڑا دی کہ راجکماری ایک مسلمان فقیر پر فرتیدہ ہو گئی ہے، عاشق ہو، اور روزانہ محل کی کھڑکی میں بناؤ سنگار کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ خبر راجہ جیر جی تک بھی پہنچ گئی، جسے سن کر راجہ جیر جی بہت بے چین ہوا اور اس نے اپنی بیٹی سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی تو راجکماری نے اس الزام سے قطعی طور پر انکار کیا اور کہا، میں تو اس شخص کو جانتی تک نہیں، پھر اتنی دور سے اس کی شکل بھی تو دکھائی نہیں دیتی۔ راجہ جیر جی نے بیٹی کی بات بڑے تحمل سے سنی اور محل کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر خود جائزہ لیا۔ دور دور تک کوئی زی روح دکھائی نہ دیتا تھا، پھر محل اور گھنی جھاڑیوں کے درمیان اس قدر فاصلہ تھا کہ جھاڑیوں میں موجود کسی بھی شخص کا محض سایہ بھی نظر آنا ممکن نہیں تھا۔ اگرچہ اس معاملے میں راجکماری کا کوئی قصور نہ تھا، مگر اس کے باوجود راجہ جیر جی رسوائی کے ڈر سے شش و پنج میں پڑ گیا اور اس نے اپنے وزیروں اور مصاحبین سے اس کے بارے میں مشورہ کیا تو بعض متعصب ہندو وزراء نے کہا کہ راجکماری اس معاملے میں بے قصور ہے، مگر وہ مسلمان فقیر جو جھاڑیوں میں رہتا ہے اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، وہ مہاراجہ کی رسوائی کا سبب بن سکتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ راجکماری کے عشق میں وہ مبتلا ہو گیا ہے، لہذا اس مسلمان فقیر کی گوشمالی ضروری ہے۔ وزیروں اور مصاحبین کی باتوں نے راجہ جیر جی کو مشکل میں ڈال دیا اور اس نے بھی ضروری سمجھا کہ چونکہ سارا قصور مسلمان فقیر کا ہے اس لیے اس کی سرکوبی کی جانی چاہیے۔ راجہ کے حکم پر بغیر تحقیق کے مسلمان فقیر کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا اور زبردست تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ہر روز شدید تشدد کیا جاتا۔ بعض نجومیوں نے یہ مشورہ دیا کہ جب تک کہ اس بزرگ کے مرشد یہاں موجود ہیں تب تک یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے، کیوں نہ ایسا ہو کہ اس فقیر کو ہی ہیرے جواہرات دے کر یہاں سے رخصت کر دیا جائے اور کہا جائے کہ وہ یہ جگہ چھوڑ کر کسی اور طرف چلا جائے۔ راجہ نے نہ چاہتے ہوئے اس مشورہ کو قبول کیا اور اس مقصد کے لیے اپنے ایک وزیر کی ڈیوٹی لگائی جو نہایت سمجھدار اور زیرک معاملہ فہم شخص تھا۔ وزیر تحفے تحائف لے کر حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت مؤدبانہ انداز اختیار کرتے ہوئے بیش قیمت نظریں پیش کی۔ اس وقت مسلمان درویشوں نے کھانا پکانے کے لیے قریب ہی آگ جلائی ہوئی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر راجہ جیر جی کی طرف سے بھیجی گئی چیزیں دیکھ کر جلال میں آ گئے اور تمام چیزیں پاس ہی جلتی ہوئی آگ میں پھینک دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام اشیاء جل کر راکھ ہو گئیں۔ وزیر نے یہ منظر دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ گھبرا گیا اور خوف سے کانپنے لگا۔ فوراً حضرت لال شہباز قلندر کے قدموں میں گر پڑا اور معافی کا خواستگار ہوا، کہنے لگا، مجھے معاف فرما دیں، مجھے تو راجہ جیر جی نے یہ سب کچھ دے کر آپ کی خدمت میں بھیجا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر وزیر سے مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنے راجہ سے کہہ دو کہ تم ہمارے مرید کو اذیت پہنچانے سے باز آ جاؤ اور اسے فوری طور پر عزت کے ساتھ رہا کرو۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو پھر ہم خود اسے آزاد کرا لیں گے، اور یاد رکھو
کہ ہم یہاں سے واپس جانے کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جگہ پر ہی رہیں گے۔ اگر حاکم سیون اپنی سلامتی چاہتا ہے تو وہ خود یہاں سے چلا جائے۔ راجہ جیر جی کا وزیر حیرت اور خوف کے عالم میں راجہ کے دربار میں پہنچا اور تمام صورتحال سے اسے آگاہ کیا، اور ساتھ یہ مشورہ بھی دیا کہ بہتر یہی ہے کہ مسلمان فقیر کی بات مان لی جائے۔ راجہ جیر جی چونکہ ایک ضدی قسم کا حاکم تھا، ایک مسلمان فقیر کی بات کو اس طرح آسانی سے مان لینا وہ گوارا نہ کر سکتا تھا۔ اس نے حضرت لال شہباز قلندر کو ایک شعبدہ باز اور جادوگر خیال کیا، اس لیے کہنے لگا میرے پاس ایسے ہندو جادوگر موجود ہیں جو اس مسلمان فقیر کے طلسم کو ختم کر سکتے ہیں۔ راجہ کی اس بات کو سن کر اس کے درباری ماہرین نجوم نے بھی اس کو سمجھایا کہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے اور ہٹ دھرمی سے کام نہ لے۔ راجہ جیر جی اقتدار کے نشہ میں چور تھا، اس لیے اپنی ضد پہ قائم رہا۔ اس نے مغرورانہ انداز میں کہا ہم اس مسلمان فقیر کے مرید کو ہرگز رہا نہیں کریں گے، اور اگر اس میں اتنی طاقت ہے وہ خود اس کو آزاد کرا لے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ راجہ جیر جی کی ضد اور تکبرانہ انداز دیکھ کر اس کے مصاحبین نے خاموشی اختیار کر لی۔ محترم ناظرین کرام، عشاء کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور ساتھی درویشوں نے نماز ادا کی۔ پھر نماز سے فراغت کے بعد آپ نے اچانک ایک طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے اپنے مرید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا بودلا، اب تم ہمارے پاس چلے آؤ، تمہیں دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں بےتاب ہیں۔ یہ بودلا وہی مرید تھا جسے راجہ جیر جی نے ناحق قید میں ڈال رکھا تھا۔ آپ کے ساتھ درویشوں نے جب آپ کو یہ بات کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ آپ کس کو پکار رہے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادموں کو حیران ہوتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ بودلا ہمارا مرید ہے اور تمہارا بھائی ہے، ہم نے اسے سیون کی طرف بھیجا تھا، یہاں کے حاکم نے اسے ناحق قید میں ڈال رکھا ہے، مگر آج کی رات بودلا کی رہائی کی شب ہے، انشاءاللہ تعالی بودلا ابھی آنے ہی والا ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی تھی کہ اچانک ادھر قید خانے میں موجود آپ کے مرید بودلا کا زنجیروں سے جکڑا ہوا جسم زنجیروں سے خود بخود آزاد ہو گیا، زنجیریں ٹوٹ گئیں، قید خانے کا دروازہ خود بخود کھل گیا، اور اس کے ساتھ ہی بودلا نے بے اختیاری کے عالم میں ایک فلک شگاف نعرہ بلند کیا کہ میرا مرشد آ گیا، میرا مرشد آ گیا۔ زخموں سے چور بودلا قید خانے سے نکلا اور باہر میدان میں آ گیا۔ اسے اپنے مرشد کی غیبی آواز سنائی دی، بودلا آ جاؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بودلا اپنے مرشد کی آواز سن کر جوش میں آ گیا اور دیوانہ وار آواز کی سمت دوڑ لگا دی۔ چند ہی لمحوں میں حضرت لال شہباز قلندر کے سامنے وہ موجود تھا اور روتے ہوئے مرشد کی قدموں سے لپٹ گیا۔ آپ نے اس کے سر پر دست شفقت پھیرا، اس کی ڈھارس بندائی۔ چند ہی دنوں میں بودلا کے جسم پر موجود زخموں کے نشانات حضرت لال شہباز قلندر کی کرامت اور پروردگار عالم کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہو گئے، اور بودلا کی جسمانی توانائی بھی بہتر ہوگی، اور راجہ جیر جی ماں اپنے اہل و عیال کے سیون سے چلا گیا اور اس کی بادشاہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ حیدری ام قلندرم مستم بندائے مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔